پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور کچھ حیرانگی کا اظہار بھی کرنا ہے کہ آپ نے گفتگو کا آغاز ایک ایسی نظم سنا کے کیا ہے جو آپ نے عمران خان کو سنائی تھی. جی جی ہاں یہ میں آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا, بچوں کو سنا رہا ہوں. اور اس میں بھنورا بھی تھا, ہاں سب کچھ تھا, کلی بھی تھی, رس بھی چوس رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی تعصبات سے بالا تر ہو کے بات کرنی چاہیے. تو آپ نے تو گفتگو کے آغاز میں ہی اپنے سیاسی تعصب کا اظہار کر دیا. کیسے میر صاحب؟ آپ نے عمران خان کے بارے اچھا میں چلیں دوسرے ایک ایسی نظم سنائی ہے جو ان کو مشکوک بناتی ہے. نہیں یہ ان کے بارے میں تھوڑی سنائی ہے, جس کا جو کیریکٹر ہے وہ اس کو جوڑے گا. یہ اتفاق سے میں نے بتایا کہ ناشتے کی ٹیبل پہ مجھے عارف علوی صاحب اور یہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ شعر بہت اچھے سناتے ہیں, تو مجھے یہ نظم یاد آ گئی, میں نے سنا. اور پھر عمران خان ہی کو سنا لی تھی. نہیں عمران خان اٹھ گئے اور ایک خاص جس کو انگریزی میں رائے اسمائل کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے وہ چلے گئے. اچھا یہ میں ویسے ہی آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں اور ان کے مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے, اور اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ تعلق تو سیاسی قیادت سے ہے, لیکن صرف ایک سیاستدان سے نہیں ہے, سب سیاستدانوں کے ساتھ ہے. تو صرف ایک کو نظم نہ سنایا کرے, باقیوں کو بھی ذرا سنا دیں نظمیں. تو میں نے جو آپ نے بالکل صحیح کہا, میں آج صبح سے آپ سب جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے, تو میں نے کہا اگر نوجوانوں سے بات کرنی ہے تو پہلے تھوڑا سا ریسرچ بھی تو کریں نا, یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا سوچتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو اس لیے میں نے بہت سے نوجوانوں سے بات کی, خاص طور پہ ان نوجوانوں سے جو مجھے کتابوں کے آس پاس نظر آ رہے تھے, جو کوئی کتاب خرید رہا تھا, کوئی کتاب کو دیکھ رہا تھا, پرکھ رہا تھا. کچھ میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے جو کتاب خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے, لیکن وہ دور سے ہی کتاب کو دیکھ رہے تھے, لیکن ان کی نظروں میں جو ایک طلب تھی کتاب کی وہ مجھے نظر آ رہی تھی. اور پھر کتابیں لکھنے والوں سے بھی میں نے بات کی. بلکہ ایک آپ نے سرائکی سے بات کی, وہ ان کی کوئی رضی الدین رضی سے 22 کتابیں, ہاں ان کی 23 کتابیں. اور ایک آپ نے پشاور کے آدمی سے بھی بات کی, اس نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی. وہی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے سب صوبوں کو یہاں پہ نمائندگی دی ہوئی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ 2 نوجوان تھے, بات تو میں نے بہت سے نوجوانوں سے کی. ایک نوجوان تھا لاہور کا پنجابی, ایک نوجوان تھا بلوچستان کا, وہ بلوچ تھا. اتفاق سے وہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے اور میں نے ان سے بات شروع کر دی. تو جب میں نے بلوچ نوجوان سے بات کی تو بات کرتے کرتے اس نے رونا شروع کر دیا, اور اس نے کہا کہ یہ باہر ابھی کچھ دیر پہلے کہ آپ لوگ ہمارا دکھ نہیں سمجھتے. تو میں نے اس کو گلے سے لگا لیا. تو وہ جو دوسرا نوجوان کھڑا تھا نا, جو خاموش تھا, وہ آگے آیا, اس نے کہا میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے وہ جو جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, جو اپنا مسائل بتا رہا تھا کہ بلوچستان کی محرومیاں جو ہیں اس پر میڈیا توجہ نہیں دیتا, تو وہ جو پنجابی نوجوان تھا اس نے بتایا اس کو کہ میں نے بھی کچھ دن پہلے صرف آواز بلند کی تھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف. تو مجھے اسی شہر لاہور میں کچھ نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے, انہوں نے مجھے بہت مارا, مار کے میرا جسم نیلا کر دیا. میں مار کھا کے باہر آیا, لیکن کیونکہ میں کوئی بہت بڑا صحافی نہیں ہوں, میں کوئی بہت بڑا سیاستدان نہیں ہوں, تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کسی نے میری بات ہی نہیں کی. لیکن اب کیونکہ تم اپنی محرومی کا ذکر کر رہے ہو اور تم نے اپنی ناانصافی کا ذکر کیا ہے, تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے وہی ظلم میرے ساتھ اسی شہر لاہور میں ہوا ہے. تو جو ظالم طبقہ ہے اس کی نہ تو کوئی زبان ہے, نہ کوئی صوبہ ہے, نہ کوئی نسل ہے, وہ ظالم ہے. اور ہم مظلوموں کا بھی کوئی صوبہ نہیں, کوئی زبان نہیں, کوئی نسل نہیں, ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے.
تو جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, فرق ہے. تم ظلم اور ناانصافی کے خلاف ذرا زیادہ بلند آواز بلند کرتے ہو, اور ہم موقع ملے تو آواز بلند کرتے ہیں, لیکن موقع نہ ملے تو خاموش رہتے ہیں. تو احمد شاہ صاحب جو نوجوان ہیں نا, ان میں غصہ بھی ہے, کچھ نوجوانوں میں مایوسی بھی ہے, لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اکثر نوجوان جو ہیں وہ تمام تر برے حالات کے باوجود وہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سیاسی قیادتوں سے مایوس ہیں, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے وہ چلے گئے, لیکن ہم نے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا, ہم یہیں پہ رہیں گے. میر صاحب یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. لڑیں گے اور ظالم طبقے کو شکست دیں گے. میر صاحب سوال میرا تھا وہ یہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں یہ چل رہا ہے کہ پچھلے سال پاکستان سے 7 لاکھ لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز سارے چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ زیادہ تر لائف مطلب کوئی ان کو لائف تھریٹ نہیں تھا, وہ اکنامک تھریٹ تھا کہ وہاں پیسے زیادہ کما لیں گے. آپ کے تو زندگی پہ کئی حملے ہوئے, آپ نے کیوں نہیں سوچا آپ, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ساری دنیا سے آفریں تھیں, یونائٹڈ نیشن سے لے کے وہ جو جرنلسٹ بیونڈ بارڈر اور سارے, آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے یہاں سے؟ دیکھیں, یہ سوال مجھے بہت سے لوگ کرتے ہیں. میرے سامنے اس وقت میرے بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے بھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں. یہ کچھ عرصہ کے لیے چلے گئے پاکستان سے, پھر پاکستان واپس آ گئے. تو پاکستان سے کچھ عرصے کے لیے چلے جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں, پھر آپ کو واپس آنا ہے یہاں پہ. آپ افتخار عارف صاحب کے لیے کچھ عرصے کے لیے لندن چلے جائیں, نوکری کر لیں وہاں پہ اردو مرکز کی, پھر پاکستان واپس آ جائیں. آپ کشور ناہید صاحبہ کی طرح اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کچھ عرصے کے لیے جائیں, پھر پاکستان واپس آ جائیں. تو میرے پاس ہر طرح کی مثالیں ہیں. ایسی بھی ہیں جو گئے اور واپس نہیں آئے, لیکن زیادہ تر مثالیں ایسی ہیں جو گئے اور واپس آ گئے. لیکن میرا ایک مسئلہ دوسرا تھا, میرے حالات کچھ مختلف تھے. مثلا میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ 2014 میں جب مجھے پہ کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تو میں زخمی پڑا ہوا تھا آغا خان ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ مجھے بہت سے دوست آ کے مشورہ دیتے تھے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے چلے جائیں. تو ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ اس ہاسپٹل کے لان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلے ڈال کے تو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اور ایک بوڑھی اماں ہے, اس نے یہ تمہارے لیے امام زامن دیا ہے. سستا سا امام زامن تھا. اچھا, اس دن ایک ایئر ایمبولینس یو اے ای سے آئی تھی, کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی تھی, اور مجھے باہر جانے کا بندوبست ہو رہا تھا. تو میں بڑا کنفیوز تھا, جاؤں نہ جاؤں. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا پتہ کرو کہ یہ جو امام زامن اماں جی نے دیا ہے یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئی ہے. تو وہ گیا نیچے, اس نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ اماں جی تربت سے آئی ہے. تربت سے آئی ہیں آپ کا امام زامن لے کے؟ امام زامن لے کے, اور ہاسپٹل کے لان میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی تھی. تو میں نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام پال, بہت بڑے ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر صاحب کو میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے باہر کیوں بھجوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم پہ پریشر ہے کہ آپ کو باہر بھجوا دیا جائے, ویسے ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ میرا علاج یہیں پہ کر لیں گے؟ انہوں نے کہا 2 گولیاں آپ کے جسم کے اندر ہیں, وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی 4 میں نکال چکا ہوں. تو اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر یو کین اسٹے. تو میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو بتا دیں میں کہیں نہیں جا رہا. اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے ان کو یہ کہا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاسپٹل کے لان میں باہر ایک بلوچ بزرگ خاتون بیٹھی ہے, میرے لیے دعائیں کر رہی ہے. اگر میں چلا گیا
تو وہ سوچے گی یہ تو بھاگ گیا. تو اس لیے ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے, اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے, ان کو میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہوں. تو ان کے ساتھ ہی جئیں گے, ان کے ساتھ ہی مریں گے.